باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ العنکبوت عنکبوت معنی مکڑی سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے الف لام میم حروف مقطعات احسب الناس کیا گمان کیا لوگوں نے ایترکوا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں یا ان یقولوا کہ انہوں نے کہہ دیا آمنا ہم ایمان لائے وہم اور وہ لا یفتنون نہیں آزمائے جائیں گے۔ مکہ معظمہ میں جو شخص بھی اسلام قبول کرتا تھا اس پر آفات، مصائب، مظالم کا طوفان ٹوٹ جو ہے وہ پڑتا تھا۔ کوئی غلام یا غریب ہوتا تو اس کو بری طرح مارا پیٹا جاتا، سخت ناقابل برداشت اذیتیں دی جاتی۔ کوئی دکاندار یا کاریگر ہوتا تو روزی کے دروازے جو ہے بند کر دیے جاتے، یہاں تک کہ بھوکوں مرنے کی جو ہے وہ نوبت آ جاتی۔ کوئی با اثر خاندان کا آدمی ہوتا تو اس کو اپنے خاندان کے لوگ اس طرح سے تنگ کرتے کہ اس کی زندگی اجیرن کر دیتے تھے۔ ان حالات نے مکہ میں ایک سخت خوف اور دہشت کا ماحول پیدا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صداقت کے قائل ہونے کے باوجود ایمان لاتے ہوئے ڈرتے تھے، اور کچھ لوگ ایمان لانے کے بعد جب دردناک اذیتوں سے دوچار ہوتے نا تو پست ہمت ہو کر کفار کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے تھے۔ ان حالات نے اگرچہ صحابہ کرام کو اور ان کے دین پر ثابت قدمی میں کوئی ان میں جو ہے وہ کمی بیشی نہیں ہوئی تھی، وہ کوئی ڈگمگائے نہیں تھے یہ حالات دیکھ کر بھی، لیکن انسانی فطرت کے تقاضے ہیں کہ اکثر ان پر بھی شدید بے چینی کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو جاتی تھی۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں مشرکین کی سختیوں سے ہم بری طرح تنگ آئے ہوئے تھے، ایک روز میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار کے سائے میں تشریف رکھتے ہیں۔ میں نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جوش اور جذبے سے سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے جو اہل ایمان گزر چکے ہیں نا، ان پر اس سے زیادہ سختیاں توڑی گئیں۔ ان میں سے کسی کو زمین میں گڑھا کھود کر بٹھایا جاتا اور اس کے سر پر آرا چلا دیا جاتا تھا اور وہ دو ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ کسی کے جوڑوں پر لوہے کی کنگھی جو ہے وہ گھسی جاتی، یعنی کہ لوہے کی کنگھی چلائی جاتی تھی تاکہ وہ ایمان سے باز آ جائیں۔ خدا کی قسم یہ کام پورا ہو کر رہے گا، کون سا؟ اللہ کے دین کا۔ یہاں تک کہ ایک شخص صنعاء سے، یعنی کہ ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، حضر موت تک بے کھٹکے سفر کرے گا اور اللہ کے سوا کوئی نہ ہوگا جس کا وہ خوف کرے۔ اس بے چینی کی کیفیت کو صبر و تحمل میں تبدیل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل ایمان کو سمجھاتا ہے کہ ہمارے جو وعدے دنیا اور آخرت کی کامرانیوں کے لیے ہیں، کامیابیوں کے لیے ہیں، کوئی شخص زبانی دعوے اور زبانی دعوے کر کے مستحق نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر ایک کو لازماً آزمائشوں کی بھٹی سے گزرنا ہوگا تاکہ وہ اپنے دعوے کی صلاحیت کا ثبوت دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہماری جنت اتنی سستی نہیں ہے، اسی لیے امتحان شرط ہے۔ ہماری خاطر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہماری خاطر مشقتیں اٹھانی ہوں گی، جان اور مال کا جان اور مال کا جو نقصان ہے برداشت کرنا ہوگا، طرح طرح کی سختیاں جھیلنی ہوگی، خطرات، مصائب، مشکلات کا مقابلہ کرنا ہوگا، خوف سے بھی آزمائے جاؤ گے اور لالچ سے بھی۔ ہر چیز جسے عزیز اور محبوب رکھتے ہو ہماری رضا پر اسے قربان کرنا پڑے گا۔ تکلیف جو تمہیں ناگوار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے لیے برداشت کرنی پڑے گی، تب کہیں یہ بات پتہ چلے گی، یعنی کہ تب یہ بات کھلے گی کہ ہمیں ماننے کا جو دعویٰ تم نے کیا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا۔ مسلمان یہ ذہن نشین کر لیں کہ آزمائش ہی وہ کسوٹی ہے جسے کھوٹا اور کھرا جو ہے پرکھا جاتا ہے۔ کھوٹا خود بخود اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹ جاتا ہے اور جو کھرا ہوتا ہے چھانٹ لیا جاتا ہے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ انہیں وہ انعامات دے، کس بدولت انہیں وہ انعامات ملیں گے، جو صرف صادق الایمان ہوں گے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، احکامات پر جو ہے، حکموں پر انہوں نے عمل کیا ہوگا۔
وَلَقَدْ اور البتہ فتنا ہم نے آزمایا الذین وہ لوگ جو من قبلہم ان سے پہلے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ تو ضرور معلوم کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ لوگ جو صدقوا سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور ضرور معلوم کرے گا کہ جھوٹے۔ یعنی یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے جو تمہارے ساتھ ہی پیش آ رہا ہے، یعنی کہ تاریخ ہمیشہ یہی ہے، تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جس نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا ہے اسے آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال کر ضرور تپایا گیا ہے، اور جب دوسروں کو امتحان کے بغیر کچھ نہیں دیا گیا تو تمہیں صرف زبانی دعوے پر نواز دیا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک شخص کے اندر کسی چیز کی صرف صلاحیت ہو اور استعداد یعنی کہ کوشش ہو تو وہ عملاً اس کا ظہور نہیں ہو جاتا، اس وقت جو ہے عدل و انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جزا کا یا سزا کا مستحق جو ہے وہ قرار دے۔ مثلاً ایک شخص امین ہے، دوسرا خائن ہے، ایک امانت دار ہے، دوسرا خیانت دار ہے، تو ان دونوں پر جب تک آزمائش نہ آئے تو اسے کیسے انسان اپنے عمل میں لائے گا کہ اس کے پاس کوئی چیز رکھوائی گئی، اسے کوئی ذمہ داری دی گئی تو اس نے اس میں خیانت نہیں کی ہے، اور ایمانت دان کا تو ایسے پتہ چلے گا، اور خیانت جو کرے گا اس کا کیسے پتہ چلے گا، اس کا بھی ایسے عمل سے ہی پتہ چلے گا کہ اس پر جو ذمہ داری گئی، جو اس کے چیز سپرد کی گئی، اس میں کیا خیانت تو نہیں کی۔ پھر عملاً ظہور جب تک نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آزمائش شرط ہے ایمان کے لیے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس پر آزمائشیں آتی ہیں۔ جو بھی دین کے راستے پر چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے آزما کر، تپا کر، اب مشکلوں، مصیبتوں، خطرات کی بھٹی سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے اس کو خالص بنانا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ نے اسے 3 دفعہ فرمایا کیا کیا کیا، تو اس نے یہی کہا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا تو فقر و فاقہ کے لیے پھر تیار ہو جاؤ، کیونکہ جو محبت کے دعوے کرتا ہے تو امتحان تو شرط ہے اللہ کی جنت کے لیے۔ اللہ کی محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی دعوے سے کام نہیں بننا، عمل کر کے دکھانا ہوگا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان نے وہ کیا یا نہیں، اس کے عمل سے نظر آتا ہے یا نہیں نظر آتا ہے۔ کیا حسیب اللہ زینہ گمان وہ لوگ یعملون وہ کرتے ہیں السیئات برے کام ان یسبقونا کہ وہ ہم سے باہر بچ نکلیں گے، ساء برا ہے ما یحکمون جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس سے مراد تمام لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر قریش کے ان ظالم سرداروں کی طرف ہے جو اسلام کی مخالفت میں اور اسلام قبول کرنے والوں کو اذیتوں میں دینے میں پیش تھے۔ مثلا ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، عقبہ بن ابی معیط اور حنظلہ بن وائل وغیرہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں برے کام بھی کرتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی گرفت سے بچ نکلیں گے، وہ یہ غلط سوچ رہے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، سرکشی کر کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑ کر کوئی بھی اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے سکتے ہیں لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر آئے گا، اور جو بھی نافرمانی کرتا ہے وہ دنیا میں بھی عذاب دیکھتا ہے، قبر میں بھی، حشر میں بھی عذاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے اسے دیکھنا اور بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم جو بھی کر لیں، ہم گرفت میں اللہ کی ہیں، اللہ کی نظر میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر جو ہے وہ نظر رکھ رہا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کبھی بھی ہم تنہا نہیں ہیں، ہم کچھ بھی کر لیں، اللہ کی نافرمانی کرنے لگیں گے نا، ہم سمجھ رہے ہیں ہم اکیلے ہیں، تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں کاتبین دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے فرشتے ہیں یہ ہمیں لکھتے رہتے ہیں، ہماری ایک غلطی جو کچھ بھی ہو منہ سے نکلتا نہیں ہے لفظ وہ لکھ لیتے ہیں، تو ہمیں تو وہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب ہم سب اللہ کی گرفت میں ہیں تو ہم اللہ کی گرفت سے باہر نہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رحمت میں رکھ لیتا ہے جب ہم اللہ کے فرما بردار بن جاتے ہیں۔ جب ہم نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو پھر وہ گرفت کس کی، عذاب کی صورت جو ہے وہ اختیار کر لے گیا۔ تو اللہ ہمیں عذاب سے بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دے اور ہمارے نیک عمل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے من کانا جو وہ یرجو امید رکھتا ہے لقاء اللہ اللہ سے ملاقات کی، وَإِنَّ تو بے شک اجل اللہ اللہ کا وعدہ لات ضرور آنے والا ہے،
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی جو شخص آخرت کی زندگی کا قائل ہی نہ ہو اور یہ سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں ہے جس کے سامنے ہمیں عمل کی جواب دہی کرنی ہے اور محاسبے کا کوئی دن نہیں ہے، تو وہ تو غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ جو اس کا دل کرتا ہے وہ چلا جاتا ہے کرتا، اپنا نتیجہ اپنے اندازوں کے خلاف وہ خود دیکھ لے گا۔ جو اسے لگ رہا ہے کہ وہ کچھ ہونے نہیں والا، جب وہ اپنے کیے کا انجام سامنے دیکھے گا نا تو پھر خود ہوش آ جائے گی، لیکن اس وقت ہوش آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ایک وقت ہمیں اپنے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کی جزا سزا پانی ہے، تو انہیں اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ موت کا وقت کچھ بہت دور ہے۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ بس قریب ہی آ لگا ہے اور عمل کی مہلت ختم ہوا ہی چاہتی ہے۔ اسی لیے جو کچھ بھی وہ اپنی عاقبت انجام کے لیے، اچھے انجام کے لیے، آخرت کی بھلائی کے لیے کر سکتے ہیں نا، کر لیں۔ اب لمبی زندگی کی بے بنیاد بھروسے پر نہ اپنی اصلاح میں دیر نہ لگائیں۔ کوئی پتہ نہیں کس کی زندگی کتنی ہے، تو نیک عمل میں جت جاؤ، کر لو، نیکیاں کرتے جاؤ اور اللہ سے اچھے امید کی جو ہے وہ امیدیں باندھتے جاؤ کہ اللہ ہمیں اچھا، امید ہے اچھے ثواب کی کہ آپ ہمیں اچھا بہترین اجر دو گے۔ تو اپنی یہ ہم یہ سمجھتے ہیں بچے ہیں، ہم ابھی اتنے نہیں ہیں، بوڑھے ہوں گے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ لمبی زندگی کے بے بنیاد بھروسے پر انسان اپنی اسلام میں، ہمیں اپنی اسلام میں ہرگز دیر نہیں لگانی چاہیے۔ اپنے آپ کو سدھارتے چلے جائیں، دوسروں کو سدھارنے میں نہ لگو، اپنے آپ کو ہم نے سب سے پہلے سدھارنا۔ جب اپنے آپ کو سدھاریں گے نا تو ارد گرد کا ماحول خود بخود سدھرتا جو ہے وہ چلا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے، وہ سن رہا ہے کہ جو ہم بولتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، وہ جانتا بھی ہے جو ہم کرتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں کرتے ہیں، ہمارا عمل کیسا، وہ سب کچھ سن رہا ہے اور جان رہا ہے۔ ومن، اور جو جاہدہ کوشش کرتا ہے، فإنما، تو صرف یجاہد لنفسہ، کوشش کرتا ہے اپنی ذات کے لیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، غنی، البتہ بے نیاز ہے، عن العالمین، جہان والوں سے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مومن کی اس دنیا میں جو کشمکش ہے نا، اس کی نوعیت ہی کچھ ایسی ہے کہ اسے شیطان سے بھی لڑنا ہے، جو اس کو ہر آن نیکی کے نقصانات سے ڈراتا ہے۔ وہ نیکی بھی نہیں کرنا دیتا شیطان، اسے پتہ ہے کہ یہ اچھا عمل کر لیں گے نا تو ان کی جو ہے اجر بڑھ جائیں گے اور یہ اللہ کی راہ پر چل پڑیں گے۔ وہ نیکی کرتے ہوئے بھی ہمیں ڈراتا ہے، بدی کے فائدوں اور لذتوں کا لالچ دلاتا ہے، اور اپنے نفس سے بھی ہمیں لڑنا ہے، جو اسے ہر وقت اپنی خواہشات کا غلام بنانے کے لیے زور لگاتا رہتا ہے۔ کیا؟ نفس۔ ہمارا دل یہ نہیں کر رہا، آج ہمارا دل سونے کو کر رہا ہے، آج ہمارا دل کھانے کو کر رہا ہے، یہ کھانے کو کر رہا ہے، وہ کھاؤ، جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا اتنی حیثیت کے مطابق کھاؤ، اچھا پہنو۔ لیکن جب ہم یہ اللہ کی نعمتیں کھا کر جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں نا تو وہ تب اللہ کی گرفت ہم پر جو ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے، زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے نفس سے لڑنا ہے جو ہمیں خواہشات کا غلام بناتا ہے، کبھی ہماری خواہش یہ ہے، کبھی ہماری خواہش وہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم، تیری خواہشوں کا جو منہ ہے قبر کی مٹی ہی بھرے گی، یعنی کہ قبر تک انسان کی خواہشیں ہی نہیں پوری ہوتی ہیں، خواہشات کے پیچھے لگا رہتا ہے، کبھی یہ خواہش تو کبھی وہ خواہش۔ اپنے گھر سے بھی لڑنا ہے، کیوں؟ گھر والوں سے، اور تمام انسانوں سے بھی انسان کو لڑنا ہے جن کے نظریات، رجحانات، اصول، اخلاق، رسم و رواج، طرز تمدن، قوانین، معیشت اور معاشرت دین حق سے متصادم ہو، یعنی کہ جھگڑی ہو۔ تو انسان سب سے جھگڑنا شروع کر دے، نہیں تم نماز پڑھو، تم کیوں نہیں پڑھے؟ نہیں، آپ اپنے عمل سے ظاہر کریں، آپ اپنے رویے سے، حسن سلوک سے، اللہ سے دعا مانگ کر آپ نے جو ہے دوسروں کو جو ہے وہ بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور پھر کیا کرنا ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو کیسے بچائے گا کہ جہاں پہ وہ دیکھے گا کہ اللہ کے خلاف جو ہے نا وہ قوانین اور ان کے خلاف جو بات ہو رہی ہے، تو انسان ان محفلوں کو، ان دوستوں کو، ان سہیلیوں کو چھوڑ دے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے ہمیں دور کرتے ہیں۔ اور حرام کمائی پر بھی انسان جو ہے وہ تھوکے گا بھی نہیں کہ یہ اللہ نے اس معاملے کو، اس کمائی کو حرام کہا ہے، ہم نے اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے۔ تب انسان یہ لڑنا ہے، یہ کشمکش ہے انسان کی کہ انسان کو دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے کہ وہ دین کو بھول جائے۔ اور پھر جہاد 1-2 دن کا نہیں ہے،
دن کے 24 گھنٹوں میں سے ہر لمحے کا جہاد ہے، اور کسی ایک میدان میں نہیں، زندگی کے ہر پہلو میں ہم محاذ پر ہیں۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آدمی جہاد کرتا ہے خواہ کبھی ایک دفعہ بھی وہ تلوار نہ چلائے۔ ضروری نہیں ہے کہ تلوار سے جہاد ہو، انسان اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، زبان سے بھی جہاد ہے کہ اس کی زبان سے چغلی، غیبت، کسی کو بد زبانی، کسی کے بارے میں بری بات، کسی کے بارے میں سازشیں وغیرہ، دھوکے بازیاں نہ نکلیں۔ انسان اپنے نفس سے کرتا ہے، اس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام بنانا ہے، نفس کو اللہ اور اس کے رسول کا غلام بنانا ہے، خواہشات کا غلام نہیں بنانا ہے۔ پھر انسان 24 گھنٹے کبھی انسان اپنوں سے جو ہے وہ اس کا سامنا ہے، کبھی انسان کا حسن سلوک، کبھی انسان نے غصہ دبانا ہے، کبھی انسان نے اپنا رویہ صحیح رکھنا ہے، کبھی وہ سامنے آ جاتا ہے، وہ سامنے آ جاتا ہے کہ جو انسان کو بالکل اچھا ہی نہیں لگتا، اس نے برا کیا ہوتا ہے، پھر بھی انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کو اچھے طریقے سے ملتا ہے۔ یہ ہمارا جہاد ہے، اور کہا گیا 24 گھنٹے میں ہر لمحہ ہے جہاد۔ صرف نماز پڑھنا اور قرآن پاک پڑھنا یہ دین نہیں ہے، نماز پڑھنا اور قرآن پاک پر عمل کرنا یہ دین ہے۔ اللہ زینہ، اور جو لوگ آمن و ایمان لائے وعملوا الصالحات اور اچھے عمل کیے، لنکفرن، البتہ ہم ضرور کر دیں گے، انہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، ولنجزینہم اور ہم ضرور جزا دیں گے انہیں، احسن زیادہ الذی بہتر وہ جو کانوا ہیں یعملون وہ کرتے تھے۔ ایمان سے مراد ان تمام چیزوں کو سچے دل سے ماننا ہے جسے تسلیم کرنے کی دعوت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کتاب یعنی کہ قرآن پاک نے جو ہمیں دی ہے۔ اور عمل صالح سے مراد نیک عمل کون سے ہوتے ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہوں۔ دل و دماغ کا عمل صالح کیا ہے؟ یعنی کہ دل دماغ کا نیک عمل کیا ہے؟ کہ آدمی کی فکر یعنی کہ سوچ، خیالات، ارادے درست اور پاکیزہ ہوں۔ اور زبان کا نیک عمل کیا ہے؟ کہ آدمی برائی پر زبان کھولنے سے بچے، جو بات بھی کرے حق اور انصاف، اطاعت اور حق اور انصاف اور سچائی کے مطابق کرے۔ اور اعضاء جوارح کا عمل کیا ہے؟ یعنی کہ جو ہمارے اعضاء ہیں ان کا کیا ہے عمل؟ نیک عمل کیا ہے؟ کہ آدمی کی، انسان کی پوری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، احکام اور قوانین جو ہے وہ عمل کرنے میں جو ہے اس میں بسر ہو۔ ایمان لانے سے پہلے یہاں بتایا گیا دور کر دی جاتی ہیں برائیاں، ایمان لانے سے پہلے خواہ کیسے ہی گناہ کیے ہوں معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ مشرکین کے لیے بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ جب انسان پیدا تو بائے برتھ وہ مسلمان ہوا ہے، لیکن اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنی اصلاح کر لیتا ہے، جو سچی توبہ کرتا ہے، خالص توبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے، گناہوں سے بچا لیتا ہے، بچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، تو اس کی تمام برائیاں، اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ نامہ اعمال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک جگہ قرآن پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ برائیوں کی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیاں جو ہے نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت رحیم اور کریم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی جو گناہ ہو گئے ہوں، جو برائیاں ہو گئی ہوں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی جو ہے ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے باطن کو سنواریں، ہم اپنے رویوں کو، اپنی زبان کو درست کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، جو ہم سنتے ہیں اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بس اتنا ہی پڑھیں گے، تو جو غلطی کوتاہی ہو اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی